پہلے کرتے رہے ہیں. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہیں دی تھی دنیا میں کہ اس عمر میں جس نے بھی سبق حاصل کیا اس میں کیا، وہ عمر تمہیں بھی دی گئی تھی. وجاءکم النذیر، تمہارے پاس خبردار کرنے والا آ گیا تھا. فذوقوا فما للظالمین من نصیر، تو اب چکھو مزہ اس عذاب کا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور وہ قسمیں کھایا کرتے تھے اپنی امکانی حد تک اللہ کی، یعنی خوب زور دے کر، لئن جاءہم نذیر لیکونن اہدی من احدی الامم، اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آ گیا تو وہ کسی بھی امت سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا، وہ خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا. اس اعتبار سے فلما جاءہم نذیر، تو جب ان کے پاس آ گئے خبردار کرنے والے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما زادہم الا نفورا، تو اس سے ان کی نفرت میں اور بدکنے میں اور بھاگنے میں ہی اضافہ ہوا. استکبارا فی الارض ومکر السیء، اور ان کے استکبار بھی بڑھتا چلا گیا، تکبر بھی، اور یہ کہ دعوت جو وہ لگا رہے ہیں ان کی دعوت کو ناکام کرنے کی، اس کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا گیا. ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، لیکن اس طرح کی بری چالیں جو ہے وہ الٹی پڑتی ہیں کرنے والوں ہی پر. فہل ینظرون الا سنت الاولین، اب سنت الاولین سے مراد یہ کہ جس طرح پچھلی قومیں ہلاک کی گئیں، تو اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں یہ سوائے اس کے کہ اسی طرح کا عذاب ان پر بھی آ جائے. قانون خداوندی جس طرح ان کے اوپر اس کا انطباق ہوا اسی طرح ان پر بھی ہو. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تو اللہ کا جو دستور ہے، قانون ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، قانون اٹل رہے گا. ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور اس سنت کو موڑ بھی نہیں سکتے، یعنی یہ کہ سنت اگر وہ جو اللہ کا دستور اور قانون ہے، وہ کوئی شخص اگر یا کوئی قوم اس کی زد میں آ رہا ہے تو کسی طریقے سے اس کو موڑا نہیں جا سکتا، اس کے رخ کو پھیرا نہیں جا سکتا. تو تحویل اور تبدیل کے ان دونوں لفظوں میں فرق ہے، اس کو سمجھ لیجیے. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہے پھر یہ دیکھتے کہ کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے. وکانوا اشد منہم قوۃ، وہ ان سے کہیں بڑھ کر تھے طاقت میں. وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، اللہ کی شان ایسی نہیں ہے کہ اسے کوئی شے بھی آسمانوں یا زمین میں اسے ہرا سکے، شکست دے سکے، عاجز کر سکے. انہ کان علیما قدیرا، وہ تو سب علم رکھنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے. ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابۃ، اگر اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہوتا کہ جو بھی شخص کو غلطی کرے، جو بھی کمائی اس نے کی اس کو فوراً پکڑ لے، تو پھر زمین پر کوئی ایک بھی چلنے والی جاندار شے باقی نہ رہتی. ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى، لیکن یہ کہ اس کا قاعدہ یہی ہے کہ وہ مؤخر کرتا ہے، وہ مؤخر کر رہا ہے ان کو ایک وقت معین تک کے لیے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ ان کا وقت معین آ جائے گا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو پھر یقیناً اللہ جو ہے اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے، یعنی یہ کہ ان کے جرائم اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں. سورہ یاسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اور قسم ہے قرآن حکیم کی، کس شے پر قسم کھائی جا رہی ہے؟ مقسم علیہ کیا ہے، کس پر گواہ ہے؟ انک لمن المرسلین، یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرسلین میں سے ہیں، بھیجے ہوئے میں سے ہیں، آپ رسولوں میں سے ہیں. علی صراط مستقیم، اور سیدھے راہ پر ہے، سیدھے راستے پر. تنزیل العزیز الرحیم، اور اس قرآن کا اتارا جانا ہے اس ہستی کی جانب سے کہ جو العزیز ہے، زبردست، اور الرحیم ہے، رحم فرمانے والا. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ خبردار کر دیں اس قوم کو کہ جن کو اس سے پہلے خبردار نہیں کیا گیا، جن کے آباء و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا. وَهُمْ غَافِلُونَ، پس وہ غافل ہے، بے خبر ہیں، انہیں نہ نبوت کا پتہ ہے، نہ رسالت کا پتہ ہے، نہ کتابوں کا پتہ ہے، نہ شریعت کا پتہ ہے. یہ مضمون تقریباً سورہ سجدہ میں بھی آ چکا ہے. فَهُمْ غَافِلُونَ، ایک طرح سے گویا کہ ان کی طرف سے ایک رعایت کا انداز ہے یہاں اختیار کیا گیا ہے کہ ان کا غافل ہونا بالکل قرین قیاس ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں کوئی نبی آیا نہیں، کوئی رسول آیا نہیں، کوئی کتاب آئی نہیں. لقد حق القول علی اکثرہم، لیکن اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ حضور کے آنے کے بعد ان کی دعوت کو قبول نہ کر کے اب یہ اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ لقد حق القول علی اکثرہم، ان کی اکثریت و عذاب الہی کی مستحق ہو چکی ہے، اور اللہ کا قول یا اللہ کا قانون جو ہے وہ ان کے اوپر لگ چکا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں فلاں دفعہ لگ گئی ہے، تو قانون خداوندی کی وہ دفعہ جو ہے عذاب کی وہ ان کے اوپر لگ چکی ہے.
لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. انا جعلنا فی اعناقہم اغلال، ہم نے ان کی گردنوں کے اندر طوق ڈال دیے ہیں. فہی الی الاذقان، اور وہ طوق جو ہے ان کی تھوڑیوں تک ہے. وہم مقمحون، جس کی وجہ سے ان کی گردنیں الل رہی ہیں، اونچی ہو گئی ہیں. یعنی انسان سامنے دیکھے تو اسے کچھ نظر آئے گا، لیکن ان کے طوق ایسے ڈال دیے گئے ہیں کہ ان تھوڑیوں کو اوپر کر دیا ہے انہوں نے، جس کی وجہ سے نگاہیں جو ہے وہ ادھر ہو گئی ہے، تو اب ان کو نظر نہیں آ رہا. وجعلنا من بین ایدیہم سدا، ہم نے ان کے سامنے بھی دیواریں حائل کر دی ہیں. ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے بھی. یہ مضمون اس کے بعد بھی آئے گا اس سورہ مبارکہ میں، تو سمجھ لیجئے اس کی تعبیر یہی ہے کہ انسان کے سامنے وہ سب کچھ ہے جو آیات ہیں، آیات آفاقی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، یہ ساری آیات یہ سامنے ہیں. اور ایک ہے وہ تاریخی جو آیات ہیں، آیات تاریخی، ایام اللہ، کیا کیا ہوا ہے قوموں کے ساتھ. تو گویا کہ یا تو انسان سبق حاصل کرتا ہے التذکیر بآلاء اللہ سے، اور یا سبق حاصل کرتا ہے التذکیر بایام اللہ سے جو پچھلی تاریخ ہے. لیکن یہ وہ بدبخت ہیں کہ ان کی آنکھوں کے سامنے بھی ان کے جو ہے وہ دیوار حائل ہو چکی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو نشانیاں اللہ کی ان کو نہیں دیکھ پا رہے، اور ان کے پیچھے بھی دیوار حائل ہو چکی ہے کہ ماضی کی تاریخ سے بھی یہ کوئی سبق حاصل نہیں کر پا رہے. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم، تو ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے. فہم لا یبصرون، اب وہ دیکھ نہیں سکتے. وسواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ سورۃ البقرہ کی آیت جو ہے وہ جو کہ تو آ گئی ہے. اب ان کے حق میں بالکل برابر ہے، نبی آپ انہیں انذار فرمائیں اور خواہ نہ فرمائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. انما تنذر من اتبع الذکر، آپ خبردار تو انہیں کو کر سکتے ہیں ذکر کی پیروی کریں، ذکر کو سنیں، اس پر توجہ کریں، اس کا اتباع کریں. وخشی الرحمن بالغیب، اور غیب میں ہوتے ہوئے بھی رحمان کا ان کے اندر خوف ہو، خشیت ہو. فبشرہ بمغفرۃ من رب کریم، تو ایسے لوگوں کو آپ بشارت دے دیجئے مغفرت کی اور بہت بڑے اجر کی. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، یقیناً ہم ہی ہیں کہ جو زندہ کریں گے مردوں کو. انا نحن نحیی الموتى ونکتب، اور ہم لکھ رہے ہیں ما قدموا، جو کچھ کہ انہوں نے آگے بھیجا. یعنی انسان مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں جو اعمال بھیج رہا ہے، جو اس کے اعمال نامے میں درج ہو رہے ہیں، جو کریڈٹ اور ڈیبٹ ہو رہا ہے. وآثارهم، اور اپنے پیچھے جو وہ اثرات چھوڑ گئے ہیں. کسی نے کوئی کسی نیک کام کا آغاز کیا ہے، تو ظاہر بات ہے اس کے بعد اس کام کا تسلسل ہے، تو اس کام کا اجر و ثواب اس کے حساب میں لکھا جاتا رہے گا جب تک کہ وہ نیک کام دنیا میں جاری رہے گا. اسی طرح کسی نے کسی بے حیائی کے کام کا آغاز کیا ہے، کسی نے کوئی اور اسی طرح کی شرارت جو ہے وہ شروع کی ہے، تو جہاں تک یہ شرارت دنیا میں رہے گی، اس کے اثرات جہاں تک پہنچیں گے، تو اس کے حساب میں جو ہے اس کا جرم جو ہے اس کے ہاں بھی لکھا جاتا رہے گا. تو نکتب ما قدموا وآثارهم، ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیج دیا ہے وہ بھی، اور جو ان کے آثار ہیں جو یہ پیچھے چھوڑ کر آئیں گے، اثرات اپنے اعمال کے، چاہے وہ اعمال بد ہیں یا نیک، ہم لکھ رہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے پوری طریقے سے ایک ایسی کتاب میں جو کھلی ہوئی کتاب ہے. امام مبین، وہی جو ام الکتاب بھی جسے کہا گیا ہے بار بار، یہ اللہ تعالیٰ کا علم قریب ہے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور ان کے سامنے مثال ایک بیان کیجئے ایک بستی والوں کی. اِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ، جبکہ ان کے پاس رسول آئے. اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جبکہ ہم نے پہلے بھیجے ان کی طرف دو رسول. فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو ہم نے ان دو کو مزید قوت دی ایک تیسرے سے، ایک تیسرا اور رسول بنا کر ہم نے بھیج دیا. فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، انہوں نے کہا ان لوگوں سے، اس بستی والوں سے، کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے. قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، انہوں نے کہا کہ تم نہیں ہو مگر ہم جیسے انسان. وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ، رحمان نے کوئی شے نہیں اتاری ہے. إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ، کہ تم سب جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں جھوٹ گھڑ لیا ہے. قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ، اور ظاہر بات ہے کہ کوئی اور دلیل تو وہ نہیں دے سکتے. انہوں نے اپنے اس یقین کا، اذعان کا پھر دوبارہ اظہار کیا. ان کا نہیں، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف اس کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ساتھ یہ بھی جان لو کہ ہماری کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کا پیغام تم تک صاف صاف پہنچا دیں. قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، کہ ہمیں تو آپ کی نحوست سے کچھ اندیشہ ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم پر کوئی نحوست نہ آ جائے، کوئی اللہ کی پکڑ نہ آ جائے. إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا، اگر تم لوگ باز نہ آئے جو بھی تم دعوت دے رہے ہو، لَنَرْجُمَنَّكُمْ، تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یا یہ کہ کوئی اور عذاب علیم تمہیں پہنچے گا ہماری جانب سے. قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ، ان کا تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ ہے. إِن ذُكِرْتُمْ،
تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ تمہیں ہم نصیحت کر رہے ہیں، تمہیں نصیحت کی گئی ہے، یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، تمہاری اپنے قلوب کے اندر یہ حقائق موجود ہے، ذرا کبھی دیکھو وفی انفسکم افلا تبصرون۔ ہم تو صرف یاد دہانی کرانے کے لیے آئے ہیں، ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، لیکن یہ کہ تم لوگ جو ہو بہت ہی حد سے بڑھ جانے والے ہو۔ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، اب اس بستی کے لوگوں میں سے ایک شخص آیا دوڑتا ہوا اور بستی کے پرلے سرے سے، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، تو انہوں نے کہا، اس شخص نے آ کر کہا، ہے میری قوم کے لوگوں ان رسولوں کی بات کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کو مانو، ان کی تصدیق کرو۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، دیکھو انہوں نے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی، تم سے کوئی اور کسی شے کا تقاضا نہیں کیا، پیروی کرو ان کی جو تم سے کسی اجر یا اجرت کے طالب نہیں، وہم مہتدون، اور دیکھو ان کی سیرتیں، دیکھو ان کے کردار، دیکھو یہ لوگ جو ہے ہدایت یافتہ ہیں، ان کی شخصیت ہے، ان کی سیرتیں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، اور اس شخص نے، یہ بستی والوں میں سے وہ شخص ہے، انہوں نے کہا مجھے کیا سبب ہو سکتا ہے کہ میں نہ بندگی کروں اس ہستی کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے؟ یہی تو دعوت لے کر آئے ہیں کہ خدا واحد کی بندگی کروں، تو کیا رکاوٹ ہے؟ مالیا، کیا سبب ہو سکتا ہے لائق مجھے کہ میں نہ پوجوں اور نہ پرستش کروں اس کی کہ جس نے مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اس کے سوا کچھ معبودوں کو مانوں، کچھ اور گاڈیسز کا اقرار کروں؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، اگر رحمان میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر لے مجھے کوئی ضرر پہنچانے کا، نقصان پہنچانے کا، تو ان کی سفارش مجھے کچھ نہیں بچا سکتی اللہ کی اس پکڑ سے، اور اللہ کی طرف سے اللہ کی جو بھی فیصلہ ہو جائے گا اس سے، وَلَا يُنْقِذُونَ، نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ كلما ناديت ياه قال يا عبدي۔ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، اب اس بستی کے لوگوں میں سے ایک شخص آیا دوڑتا ہوا اور بستی کے پرلے سرے سے، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، تو انہوں نے کہا، اس شخص نے آ کر کہا، ہے میری قوم کے لوگوں ان رسولوں کی بات کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کو مانو، ان کی تصدیق کرو۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، دیکھو انہوں نے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی، تم سے کوئی اور کسی شے کا تقاضا نہیں کیا، پیروی کرو ان کی جو تم سے کسی اجر یا اجرت کے طالب نہیں، وہم مہتدون، اور دیکھو ان کی سیرتیں، دیکھو ان کے کردار، دیکھو یہ لوگ جو ہے ہدایت یافتہ ہیں، ان کی شخصیت ہے، ان کی سیرتیں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، اور اس شخص نے، یہ بستی والوں میں سے وہ شخص ہے، انہوں نے کہا مجھے کیا سبب ہو سکتا ہے کہ میں نہ بندگی کروں اس ہستی کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے؟ یہی تو دعوت لے کر آئے ہیں کہ خدا واحد کی بندگی کروں، تو کیا رکاوٹ ہے؟ مالیا، کیا سبب ہو سکتا ہے لائق مجھے کہ میں نہ پوجوں اور نہ پرستش کروں اس کی کہ جس نے مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اس کے سوا کچھ معبودوں کو مانوں، کچھ اور گاڈیسز کا اقرار کروں؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، اگر رحمان میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر لے مجھے کوئی ضرر پہنچانے کا، نقصان پہنچانے کا، تو ان کی سفارش مجھے کچھ نہیں بچا سکتی اللہ کی اس پکڑ سے، اور اللہ کی طرف سے اللہ کی جو بھی فیصلہ ہو جائے گا اس سے، وَلَا يُنْقِذُونَ، نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو ایسی عاجز ہستیوں کو میں خدائی میں شریک کر دوں اور ان کو بھی مان لوں، میں تو اس وقت بہت ہی بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہ بات جب انہوں نے کہی، إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ، دیکھو سن لو، میں تو ایمان لایا تمہارے رب پر، یعنی جن کی طرف بلانے کے لیے یہ تینوں رسول اللہ نے بھیجے ہیں، یہ اللہ کے رسول کی طرف سے جو تین پیغامبر ایلچی آئے ہیں توحید کی دعوت دینے کے لیے، تم مانو نہ مانو سن لو، میں ایمان لایا۔ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنا غصہ چڑھا، رسول تو باہر سے آئے تھے، ان پر تو اتنی زیادہ ان کو کوئی بہت زیادہ جو ہے غصہ نہیں آیا تھا، اپنے میں سے جب ایک آدمی جب اس نے تصدیق کی ہے تو ان کا غصہ جو ہے وہ ایسا ہوا کہ وہ اس کو ضبط نہیں کر سکے۔ قیل ادخل الجنہ، یعنی انہوں نے فوراً اسے قتل کر دیا۔ قیل ادخل الجنہ، کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اس نے کہا کاش کہ میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کیسی میری مغفرت فرمائی ہے اور مجھے کیا میرا اعزاز و اکرام ہوا ہے جنت کے اندر۔ وجعلنی من المکرمین، مجھے تو باعزت لوگوں میں شامل کر دیا اللہ نے۔ چنانچہ اس کا تو نقشہ آپ خود جو ہے اس کو ویژولائز کیجئے، جو بھی وہ شخص تھا، اس کی کوئی بیوی ہوگی وہ رو رہی ہوگی، اس کے بچے ہوں گے وہ رو رہے ہوں گے، اس کے ماں باپ اگر تھے تو وہ جو ہے ان کو غشی طاری ہو رہی ہوگی کہ ہمارا بیٹا جو ہے اس طرح ہلاک کر دیا گیا۔ تو یہاں جو رو رہے ہیں، ادھر وہ جو اللہ کا بندہ وہ کہہ رہا ہے کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ انہیں تو پھر افسوس نہ کرے یہ کہ مجھے تو اللہ نے کیا اعزاز و اکرام جو عطا کیا ہے اور کیا میری مغفرت کی ہے۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین،
وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، اور پھر ہم نے نہیں نازل کیا اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے، وما كنا منزلین، اور ہمیں کوئی فوج اتارنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، وہ تو بس صرف ایک چیخ تھی، ایک چنگھاڑ تھی، ایک بڑی آواز تھی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سب کے سب بجھ کر رہ گئے، جیسے آگ بھڑک رہی ہو اور ایک دم بجھ جائے، ختم ہو گئے۔ یا حسرت علی العباد، حسرت ہے، افسوس ہے بندوں کے حال پر، ما یاتیہم من رسول اللہ کانوا بہ یستہزئون، نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر یہ کہ وہ اس کا استہزاء ہی کرتے ہیں۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کتنی ہی بستیوں کو اور کتنی نسلوں کو اور قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا ہے، انہم الیہم لا یرجعون، کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آتے، چلے گئے، سب کے سب چلے گئے، ختم ہو گئے، ماضی کا ایک حصہ بن چکے ہیں۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ معدوم ہو گئے، اب لوٹ کر تو نہیں آئیں گے دنیا میں، لیکن موجود تو ہیں، عالم برزخ میں تو ہیں، لوٹ کر دنیا میں نہیں آئیں گے، معدوم نہیں ہو گئے، لیکن یہ کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ ہم سب کو جمع کر دیں گے، وہ سب ہمارے پاس محضرون، حاضر کر دیے جائیں گے، پکڑے ہوئے آئیں گے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے ایک نشانی ہے، آیت ہے، یہ زمین جو مردہ پڑی ہوتی ہے، أَحْيَيْنَاهَا، ہم انہیں زندہ کر دیتے ہیں، بارش برساتے ہیں اور اس میں زندگی کے آثار شروع ہو جاتے ہیں۔ وَأَخْرَجْنَا بِهَا حَبًّا، اور اس سے ہم اناج پیدا کرتے ہیں، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، جس کو وہ کھاتے ہیں، جو ان کے لیے غذا بنتا ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، اور ہم نے ان کے لیے بنا دیے ہیں باغات کھجور کے، وَأَعْنَابٍ، اور انگوروں کے، وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور اس میں ہم نے چشمے جاری کر دیے ہیں، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ اس کے جو میوے ہیں ان کو کھائیں۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، یہ ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا، یہ کھجور کس نے بنائی ہے، یہ انگور کس نے بنا دیے ہیں، یا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں؟ یہ آگے چل کے سورہ واقعہ میں آئے گا کہ یہ چیزیں ہم اگاتے ہیں، انار المنشئون، یا کسی اور نے اس کو اگایا ہے، اس کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں، کون کرتا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ ان کے ہاتھوں کے تو یہ بنائے ہوئے نہیں ہے، افلا یشکرون، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، بڑا پاک ہے وہ جس نے پیدا کیا ہے تمام جوڑوں کو جتنے بھی ہیں، کلھا مما تنبت الارض، جو زمین سے پیداوار ہوتی ہے وہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہے، ومن انفسہم، خود یہ جوڑوں کی شکل میں ہے، مرد اور عورت، ومما لا یعلمون، اور اس طرح اور بہت سی ہماری مخلوقات بھی نہیں جانتے بھی نہیں ہے، وہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہے۔ وآیۃ لہم اللیل، اسی طرح ایک نشانی ان کے لیے ہے رات، نسلخ منہ النہار، یہ ایسے ہے کہ جیسے سیاہ چادر کے اوپر دن کی چادر جو تھی وہ آ گئی تھی، روشن چادر، ایک سیاہ چادر نیچے سفید اوپر ہے، ہم نے کھینچ لی ہے وہ دن والی چادر، نسلخ منہ النہار، ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں، فإذا هم مظلمون، تو وہ سیاہ چادر رہ جاتی ہے، پھر یہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لها، اور سورج چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، اس کا ایک مستقر ہے، اس کا ٹھہرا ہوا راستہ ہے جس پر یہ چل رہا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ اندازہ جو ہے کیا ہوا ہے اس کا جو العزیز ہے، العلیم ہے، زبردست ہے اور علم والا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کی ہم نے مقرر کر دی منزلیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ پھر وہ دوبارہ ہو جاتا ہے ایک سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح۔ جب آخر میں چاند رہ جائے گا 27ویں شب کو آپ دیکھیے گا صبح کے وقت، تو وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ چاند جو ہے وہ بالکل معلوم ہوتا ہے کوئی درخت کی سوکھی ہوئی سی شاخ ہے۔ ارجون القدیم للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، نہ تو یہ امکان ہے سورج کے لیے کہ وہ پکڑ لے جا کر قمر کو، یہ ایک دوسرے کے پیچھے ہی ہے۔ ولا الليل سابق النهار، نہ یہ رات جو ہے وہ دن سے آگے نکل سکتی ہے اور دن سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ وكل في فلك يسبحون، اور یہ سب کے سب اجرام سماویہ جو ہیں اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، اور ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ان کی اولاد کو ہم نے ایک کشتی میں سوار کرایا جو بھری ہوئی کشتی تھی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں اشارہ خاص طور پر جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف ہے۔ وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون، اور یہ کہ ہم نے اسی طرح کی اور چیزیں بھی ان کے لیے بنا دی ہیں جس پر کہ یہ سواری کرتے ہیں۔ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تو کوئی نہ ہو جو ان کی فریاد کو آ سکے، کوئی فریاد رس ان کو نہ ملے، وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور نہ ہی ان کو کوئی چھڑانے والا ملے، نہ ہی یہ چھڑائے جائیں گے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اگر نہ ہو ہماری رحمت اور ہماری طرف سے فیصلہ کہ ایک وقت معین تک کے لیے انہیں کام چلانے کی اور یہاں رہنے اور بسنے کے لیے ضروری ساز و سامان فراہم کر دیا جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ،
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو ذرا دھیان کرو اور سوچو اور سبق حاصل کرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور اس سے جو تمہارے پیچھے ہے. یہاں اتقو جو ہے بچنے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ کہ تم توجہ کرو، ان سے سبق حاصل کرو، اس سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرو. ما بین ایدیکم جو تمہارے سامنے، یہ وہی جو آیات الہیہ، آیات آفاقیہ جو ہماری نگاہوں کے سامنے پھیلی ہوئی ہیں، وما خلفکم اور جو پرانی تاریخ ہے جو تذکیر بایام اللہ، ان سے جو ہے سبق حاصل کرو لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وما تاتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر یہ کہ وہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے غریبوں کو کھلاؤ، بھوکوں کو دو، یتیموں کی سرپرستی کرو. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا تو یہ کافر کہتے ہیں اہل ایمان سے أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ کیا ہم انہیں کھلائیں کہ جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ اللہ نے انہیں بھوکا رکھا ہے، اللہ تو قادر ہے، کیا ان کا پیٹ نہیں بھر سکتا تھا؟ اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے یہ بھوکے رہیں. تو اللہ کی مشیت تو یہ کہ بھوکے رہیں اور تم چاہتے ہو کہ ہم انہیں کھانا کھلائیں. أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ کیا ہم کھلائیں ان کو کہ جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا. إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ یہ تم ہمیں نصیحتیں نہ کرو، تمہاری جو ہے باتیں جو ہے یہ کسی حقیقت پر اور کسی علم پر مبنی نہیں ہے، تم خود بھٹکے ہوئے ہو. جو نصیحت کرنے والے انہیں یہ کہہ رہے ہیں. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ پورا اگر تم سچے ہو، کب عذاب آئے گا، کب قیامت آئے گی. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً یہ نہیں انتظار کر رہے مگر بس ایک چنگھاڑ کا. تَأْخُذُهُمْ وہ ان کو آ پکڑے گی، وَهُمْ يَخِصِّمُونَ وہ اسی طرح جھگڑ رہے ہوں گے. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً پھر نہ انہیں اس کی مہلت ملے گی کہ وہ وصیت ہی کر سکے. وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ اور نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جا سکیں گے. وہ تو اچانک جو کا توں جیسے کہ اس سے پہلے آیا إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ایک چنگھاڑ تھی بس اس کے بعد وہ بجھ کر رہ گئے جیسے آگ بجھ جاتی ہے. اسی طریقے سے جب وہ چنگھاڑ آئے گی فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ نہ تو ان کو یہ مہلت ملے گی، یہ طاقت ہوگی کہ وصیت کریں اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف دوڑ سکیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور پھر سور میں پھونکا جائے گا. فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ تو پھر یہ اچانک اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف چلنا شروع کر دیں گے، چاروں ناچار کشاں کشاں. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، کس نے ہمیں اٹھا لیا اپنی قبروں سے. هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ ارے یہ تو وہی دن آ گیا جس کا کہ رحمان نے وعدہ کیا تھا. وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ اور یہ تو پھر جو رسولوں نے بات بتائی تھی، جو خبر دی تھی کہ بعد سے بعد الموت کی، یقیناً وہ سچی نکلی. كلما ناديت ياه قال يا عبدي فلا يستطيعون توصية پھر نہ انہیں اس کی مہلت ملے گی کہ وہ وصیت ہی کر سکے. ولا إلى أهلهم يرجعون اور نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف دوڑ کر جا سکیں گے. وہ تو اچانک جو کا توں جیسے کہ اس سے پہلے آیا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون ایک چنگھاڑ تھی بس اس کے بعد وہ بجھ کر رہ گئے جیسے آگ بجھ جاتی ہے. اسی طریقے سے جب وہ چنگھاڑ آئے گی فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون نہ تو ان کو یہ مہلت ملے گی، یہ طاقت ہوگی کہ وصیت کریں اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف دوڑ سکیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور پھر سور میں پھونکا جائے گا. فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ تو پھر یہ اچانک اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف چلنا شروع کر دیں گے، چاروں ناچار کشاں کشاں. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، کس نے ہمیں اٹھا لیا اپنی قبروں سے. هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ ارے یہ تو وہی دن آ گیا جس کا کہ رحمان نے وعدہ کیا تھا. وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ اور یہ تو پھر جو رسولوں نے بات بتائی تھی، جو خبر دی تھی کہ بعد سے بعد الموت کی، یقیناً وہ سچی نکلی. إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ پھر ایک ہی چنگھاڑ ہوگی اور اس کے نتیجے میں سب کے سب ہمارے سامنے آ کر حاضر ہو جائیں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا تو پھر آج کے دن نہ کسی جان پر کوئی ظلم کیا جائے گا. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ نہ تمہیں بدلے میں دیا جائے گا مگر وہی کچھ کہ جو تم عمل کرتے رہے تھے. إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ یقیناً جنت والے لوگ اس دن بڑے شغل میں ہوں گے اور خوشیاں منا رہے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون وہ اور ان کی بیوییں وہ سایوں کے اندر درختوں کے سائے میں بیٹھے ہوں گے، علی الارائک کے تختوں پر بیٹھے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے.
لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے وہاں تمام میوے ہوں گے، وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے ہر وہ شے جس کا وہ آرڈر دیں گے، جو چیز طلب کریں گے حاضر کر دی جائے گی۔ سلام قولا من رب الرحیم، اور رب رحیم کی طرف سے سلام آتا رہے گا، اللہ کی طرف سے ان کے لیے سلامتی کے پیغام آتے رہیں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور کہہ دیا جائے گا کہ اے مجرموں، اے کافروں، اے مشرکوں، اب تم ذرا علیحدہ ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، علیحدہ ہو جاؤ۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، اے آدم کی نسل، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لے لیا تھا کہ شیطان کی بندگی مت کرنا؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور میری ہی بندگی کرنا، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ ہے سیدھا راستہ۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور اس نے تو تمہاری بہت بڑی تعداد کو، بڑی خلقت کو گمراہ کر کے لے گیا۔ افلم تکونوا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے؟ ہم نے تمہیں عقل دی تھی۔ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، اب یہ جہنم ہے، یہ حاضر ہے جس کا کہ تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، داخل ہو جاؤ اس میں اپنے کفر کی وجہ سے جو تم کرتے رہے تھے۔ اليوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ، جو بھی عمل انہوں نے کمائے تھے ہاتھ گواہی دیں گے کہ اس نے ہمارے ذریعے سے یہ کام کیا۔ وتشہد ارجلہم، اور ان کے جو پیر ہیں، پاؤں ہیں، وہ بھی گواہی دیں گے ان کے خلاف، بما کانوا یکسبون، ان چیزوں کے بارے میں کہ جو وہ کمائی کرتے رہے تھے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں، ابھی ان کی بینائی چلی ہو جائے۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پھر یہ دوڑے راستہ پانے کے لیے، لیکن کہاں سے سوجھ ملے گی، کہاں دیکھ سکیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی صورتیں مسخ کر دیں، ان کے اپنے مقام پر جہاں ہیں، دیر اینڈ دین ان کی صورتیں مسخ ہو جائیں۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، تو نہ تو وہ آگے چل سکیں، وَلَا يَرْجِعُونَ، نہ پیچھے آ سکیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، اور جس کو ہم زیادہ عمر بنا دیتے ہیں، زیادہ معمر کر دیتے ہیں، تو اس کی ہم جو قوا ہیں ان کو کمزور کر دیتے ہیں، اس کی خلقت جو ہے اس میں ضعف پیدا کر دیتے ہیں، کمی پیدا کر دیتے ہیں۔ بڑھاپا آتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ قوا ضعیف ہو جائیں گے، ہو گئے مزمحل قوائے غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ فَلَا يَعْقِلُونَ، تو کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور دیکھو ہم نے اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم شعر نہیں سکھایا، اور وہ ان کے شایان شان بھی نہیں ہے۔ وہ جو سورہ شعراء کے آخر میں آیا تھا، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، تو اگرچہ اس میں استثناء بھی ہے لیکن عام قاعدہ کلیہ یہی ہے، تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو شعر نہیں سکھایا، آپ شعر نہیں کہہ سکتے تھے، بلکہ آپ کے اندر وہ جو ایک کا ذوق جو ہے وہ اللہ نے آپ میں پیدا ہی نہیں کیا۔ ہاں معنوی طور پر حضور بہت سے جو اشعار ہیں، بہت سے شعراء، آپ کا وہ قول بھی ہے کہ ان من الشعر لحکمۃ وان من البیان لسحرا، بہت سے شعر جو ہوتے ہیں بڑی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اور بہت سی تقریریں ایسی ہوتی ہیں، خطبے ایسے ہوتے ہیں کہ جو جادو کا اثر رکھتے ہیں، یہ حضور کا فرمان ہے۔ وما علمناه الشعر وما ينبغي له، اور ہم نے انہیں شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی یہ ان کے شایان شان ہے۔ ان هو الا ذکر وقرآن مبین، یہ تو بس ذکر ہے، یاد دہانی ہے، اور قرآن ہے، صاف ستھرا قرآن، روشن قرآن، اور یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، تاکہ وہ خبردار کر دیں اسے جو زندہ ہو، جس کا دل زندہ ہے، جس کی روح بیدار ہے، تاکہ خبردار کر دے اس کو جو زندہ ہو۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے اوپر پھر جو ہے قول واقع ہو جائے، یعنی وہ مستحق ہو جائے عذاب کے۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے ان کے لیے چوپائے بنا دیے اپنے ہاتھوں سے، ہم نے بنائے ہیں، مما عملت ایدینا، اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہم نے ان کے لیے جانور پیدا کر دیے، فهم لها مالکون، جس کے اب یہ مالک بنے پھرتے ہیں۔ یہ بھینسیں ہیں، میں اس کا مالک ہوں، یہ گائے ہیں، یہ میں مالک ہوں، یہ ریوڑ ہے بکریوں کا، ان کا میں مالک ہوں، یہ گھوڑا ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ بنایا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، تخلیق تو ہماری ہے، انعامن، چوپائے بنائے ہیں، فهم لها مالکون، وہ اس کے مالک ہیں، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون، اور ہم نے ان کو مطیع کر دیا ہے، مطیع فرمان کر دیا ہے۔ کس طریقے سے یہ بھینسیں ہیں اور گائیں ہیں اور اونٹ ہیں اور جانور ہیں، وہ انسان کے کام آ رہے ہیں، انسان کے جو مختلف مقاصد پورے کر رہے ہیں۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، ان میں سے وہ بھی ہیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، ان میں سے وہ بھی ہیں جن کا گوشت وہ کھاتے ہیں، جو ان کی غذا بنتی ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے اس میں اور بھی بہت سی منفعتیں ہیں۔
کھالوں کا کیا کچھ بناتے ہیں، بالوں کا کیا کچھ بناتے ہیں، بالوں سے کمبل بناتے ہیں، کھالوں سے خیمے بنا لیتے ہیں، کھالوں سے جوتے بنا لیتے ہیں، چمڑوں سے کیا کچھ بن رہا ہے، اور بہت سی چیزیں جو آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ ان جانوروں کی کوئی ایک شے بھی، اب تو خون بھی ضائع نہیں جاتا، اس کو بھی محفوظ کر لیا جاتا ہے. تمام چیزیں ہیں کہ جو انسان کے کام آ رہی ہیں، منافع ہیں اس میں لوگوں کے لیے، وہ مشارب اور پینے کی جگہیں ہیں، ان میں گھاٹ ہے، مشرب کہتے ہیں جہاں پر پیا جائے. وہ دودھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ان کے تھنوں کے اندر، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین مشروب جو ہے، یہ جس طریقے سے کہ کہیں پر کوئی جگہ ایسی ہو کہ جہاں پر جا کر کوئی مشروب حاصل کیا جائے، مشرب، اور جو اس کے پینے کی جگہ گھاٹ، تو یہ گویا کہ ہم نے نہایت لطیف چیز جو پینے کے لیے ان کی بنائی ہے، اس کے گھاٹ ہیں. وہ جو اسماعیل بیرٹھی کی نظم ہے، اس کے 2 شعر مجھے مستحضر زیادہ رہتے ہیں، عام طور پر زیادہ تو نہیں ہے، کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، اس مالک کو کیوں نہ پکارے جس نے پلائی دودھ کی دھاریں. تو واقعہ یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتی لوگ تو سیدھے تھن سے اس کو منہ کے اندر لیتے ہیں، اور وہ بہترین دودھ ہوتا ہے، بہترین مشروب ہے. وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تو کیا یہ اس پر شکر نہیں کرتے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اللہ کے سوا اپنے لیے آلہہ گھڑ لیے ہیں، اختیار کر لیے ہیں، بہت سے معبود جو ہے تراش لیے ہیں. لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، شاید کہ ان کی مدد کی جائے، شاید یہ اللہ کے ہاں کام آ جائیں، شاید اللہ کے ہاں سفارش جو ہے ان کی وہ ہمیں بچا لے. لا يستطيعون نصرهم، وہ ہرگز کو استطاعت نہیں رکھتے ان کی مدد کی. وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ، بلکہ یہ تو ان کے قیدی بن کر پیش کر دیے جائیں گے. جن کو یہ پوچھتے تھے وہی پکڑ پکڑ کر آئیں گے کہ اللہ یہ ہے وہ بدماش کہ جو ہمارے ساتھ یہ جاتی کرتے تھے، ہمیں تیرے ساتھ شریک کیا ہوا تھا انہوں نے، وہ خود پکڑوائیں گے اپنے پوجنے والوں کو، بندگی کرنے والوں کو. وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، تو اے نبی آپ ان کی بات سے دل گرفتہ نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو. اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ کہ یہ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کر رہے ہیں. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، تو کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اسے بنایا ہے ایک قطرے سے، ایک بوند سے. فاذا هو خصیم مبین، اب یہ بن گیا ہے جھگڑالو، ہم سے جھگڑ رہا ہے، ہماری آیات پر اعتراضات کر رہا ہے، ہمارے نبی سے جھگڑ رہا ہے. فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا، ہمارے بارے میں تو مثالیں بیان کرتا ہے، اعتراضات کرتا ہے، کیسے دوبارہ پیدا ہو جائے گا، کیسے اللہ پیدا کر دے گا دوبارہ جبکہ ہماری ہڈیاں گل سڑ کر بالکل جو ہے منتشر ہو جائیں گی. وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے. قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، بہت کہتا ہے کون ہے جو زندہ کر دے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بالکل بوسیدہ ہو چکی ہوں گی. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، ان سے کہہ دیجئے اے نبی، اسے زندہ کرے گی وہی ہستی جس نے کہ اس کو پہلی مرتبہ اٹھایا تھا. وہی دلیل جو بارہ میں نے عرض کیا ہے کہ پہلی مرتبہ بنانا اور پیدا کرنا، پہلی مرتبہ کسی کام کرنا جو ہے مشکل ہے، یا دوسری مرتبہ. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دیجئے ان سے کہ اسے زندہ کرے گا وہ کہ جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور وہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے، کون کہاں ہے، کون کہاں دفن ہے، کس کے اجزاء کہاں کہاں منتشر ہو گئے ہیں، اس کے علم کامل کے اندر تمام چیزیں محفوظ ہیں. كلما ناديت ياه قال يا عبدي. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اللہ کے سوا اپنے لیے آلہہ گھڑ لیے ہیں، اختیار کر لیے ہیں، بہت سے معبود جو ہے تراش لیے ہیں. لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، شاید کہ ان کی مدد کی جائے، شاید یہ اللہ کے ہاں کام آ جائیں، شاید اللہ کے ہاں سفارش جو ہے ان کی وہ ہمیں بچا لے. لا يستطيعون نصرهم، وہ ہرگز کو استطاعت نہیں رکھتے ان کی مدد کی. وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ، بلکہ یہ تو ان کے قیدی بن کر پیش کر دیے جائیں گے. جن کو یہ پوچھتے تھے وہی پکڑ پکڑ کر آئیں گے کہ اللہ یہ ہے وہ بدماش کہ جو ہمارے ساتھ یہ جاتی کرتے تھے، ہمیں تیرے ساتھ شریک کیا ہوا تھا انہوں نے. وہ خود پکڑوائیں گے اپنے پوجنے والوں کو، بندگی کرنے والوں کو. وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، تو اے نبی آپ ان کی بات سے دل گرفتہ نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو. اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ کہ یہ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کر رہے ہیں. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، تو کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اسے بنایا ہے ایک قطرے سے، ایک بوند سے. فاذا هو خصیم مبین، اب یہ بن گیا ہے جھگڑالو، ہم سے جھگڑ رہا ہے، ہماری آیات پر اعتراضات کر رہا ہے، ہمارے نبی سے جھگڑ رہا ہے. فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا، ہمارے بارے میں تو مثالیں بیان کرتا ہے، اعتراضات کرتا ہے، کیسے دوبارہ پیدا ہو جائے گا، کیسے اللہ پیدا کر دے گا دوبارہ جبکہ ہماری ہڈیاں گل سڑ کر
بالکل جو ہے منتشر ہو جائیں گی. وَنَسِيَ خَلْقَهُ اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے. قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ بہت کہتا ہے کون ہے جو زندہ کر دے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بالکل بوسیدہ ہو چکی ہوگی. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا وَلَا بَرَّهُ ان سے کہہ دیجئے اے نبی اسے زندہ کرے گی وہی ہستی جس نے کہ اس کو پہلی مرتبہ اٹھایا تھا. وہی دلیل جو بارہ میں نے عرض کیا ہے کہ پہلی مرتبہ بنانا اور پیدا کرنا، پہلی مرتبہ کسی کام کرنا جو ہے مشکل ہے یا دوسری مرتبہ. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا وَلَا بَرَّهُ کہہ دیجئے ان سے کہ اسے زندہ کرے گا وہ کہ جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور وہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے. کون کہاں ہے، کون کہاں دفن ہے، کس کے اجزاء کہاں کہاں منتشر ہو گئے ہیں، اس کے علم کامل کے اندر تمام چیزیں محفوظ ہیں. الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا جس نے تمہارے لیے ہرے درختوں سے آگ پیدا کر دی. اس کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ ہرے بھرے درخت ہوتے ہیں، انہی کی لکڑیاں ہیں، سکھا کر اس میں سے آپ آگ جلاتے ہیں تو آگ نکلتی ہے. اور ایک یہ بھی ہے کہ بعض درخت بھی ایسے ہیں، بانس کا درخت ہے اس کے اندر بھی رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی ہے. اسی طریقے سے کچھ اور بھی صحراؤں کے اندر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں کہ وہاں پر بوقت ضرورت لوگ جو ہے آگ پیدا کر لیں. مرخ اور افار نامی کچھ پودے ہوتے تھے عرب میں کہ جن سے آگ جو ہے پیدا کی جا سکتی تھی. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا جس نے کہ ہرے درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کر دی. فاذا انتم منہ توقدون تو تم اس سے آگ سلگاتے ہو. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم تو کیا بھلا وہ ہستی جس نے آسمان اور زمین بنائے وہ اس پر قادر نہیں ہوگی کہ ان جیسی مخلوق دوبارہ پیدا کر دے. یہ ذرا نوٹ کیجئے یہاں پر ہمیں جب دوبارہ پیدا کیا جائے گا تو بین ہی یہ جسم نہیں ہوں گے، اس جیسا جسم دیا جائے گا. مثل یہ کئی مرتبہ قرآن میں آئے گا اور اس کی بات توجیہ جو سمجھ میں آ جائے گی آپ کے آسانی سے کہ میرا یہ جسم جو ہے یہ بھی مسلسل بدل رہا ہے. میری کھال کے اوپر سے سیلز اتر رہے ہیں، نئے بن رہے ہیں. میرے خون کے جو خلیات ہیں ریڈ اور وائٹ بلڈ کارپسل وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور بن رہے ہیں. تو گویا کہ جو کچھ میں آج ہوں 10 برس پہلے وہ جسم میرا نہیں تھا. وہ جسم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اس کی جگہ نیا جسم بن چکا ہے. اور اس جسم کے اندر جو تغیرات آ رہے ہیں، جوانی میں اس کی کچھ کیفیت اور تھی، بڑھاپے میں اور ہے. تو بعین ہی یہ جسم نہیں ہوگا بلکہ اس جیسا جسم دیا جائے گا کہ جیسے جسم سے ہم نے نیکیاں یا بدیاں کمائی ہیں اسی طرح کے جسم کے ذریعے سے ہمیں اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو یہ مثلہم ہے، الا یخلق مثلہم ان جیسے انسان پیدا کر دے. اور اس میں یہ شکل بھی ہے جیسا کہ حضور کا ایک مرتبہ لطیفہ ہی سمجھ لیجئے کہ حضور کے پاس ایک بہت بوڑھی خاتون کوئی آئی اور انہوں نے کہا کہ حضور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے. تو حضور نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں تو نہیں جا سکتی. اب وہ بیچاری سیدھی سادھی کوئی بدو عورت ہوگی کوئی تو بہت اس کو رنج ہوا اور بہت افسوس کہ بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب یہ کہ پھر میں تو نہیں داخل ہو سکتی. تو پھر آپ نے فرمایا نہیں، تمہیں جوان کر کے داخل کیا جائے گا. جب تمہیں پیدا کیا جائے گا تم جوان ہوگی. پھر تو اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ جو ہے وہ تخلیق ثانی جو ہے بعین ہی وہی جسم جو آج میرا ہے. یہ تو جسم میرا کل نہیں تھا اور یہ میرا جسم جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا. اس میں تغیر و تبدل ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ جسم ہوگا اس ہی جیسا جو مجھے دیا جائے گا تاکہ جس قسم کے جسم کے ذریعے سے یہ جو ہمارے اعضاء و جوارے ہیں جن سے ہم نے نیکیاں یا بدیاں کمائی ہیں اسی طرح کے جسم کے ذریعے ہمیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اب الیس الذی خلق السماوات والارض بقادر ان یخلق مثلہم کیا بھلا وہ ہستی کہ جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی وہ اس پر قادر نہ ہوگی کہ ان جیسوں کو پیدا کر دے. بلا کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم اور یقیناً وہ تو ہے بہت تخلیق فرمانے والا، بہت خلق فرمانے والا، العلیم ہے اور سب کو جاننے والا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کا معاملہ تو یہ ہے اس کے امر کا معاملہ تو یہ ہے. انما امرہ اس کے امر کی شان تو یہ ہے. یہ عالم امر ہے، نوٹ کر لیجیے. جہاں کہیں بھی یہ آیت آئے گی اس کی مفہوم میں آئے گی اور یہی الفاظ ہوں گے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کی تو شان یہ ہے اس کے امر کی کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء تو بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہے ہر شے کی حکومت. ملکوت کل شیء، ہر شے کی حکومت، ہر شے کا اختیار. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے. سورہ صافات بسم اللہ الرحمن الرحیم
والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق. یہ جو انداز ہے جس طریقے سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا، قرآن حکیم میں 5 سورتیں اس ٹائل کی ہیں. سورہ زاریات آئے گی، سورہ مرسلات آئے گی، سورۃ النازعات آئے گی، اور پھر یہ کہ آخری پارے کے اندر ایک سورت اور آئے گی والعادیات. تو یہ صافات، زاریات، مرسلات، نازعات اور یہ صورتیں جو آ رہی ہیں ان کا سٹائل ایک ہی ہے. اور اس میں بعض جگہوں پر تو خاصا اشکال ہے کہ آیا یہ فرشتے مراد ہیں یا کہیں ہوائیں مراد ہیں، لیکن اس صورت کے اندر تقریباً یہ کہ اجماع ہے کہ یہاں مراد ہیں فرشتے. والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفیں باندھ کر کھڑے رہتے ہیں. فالزاجرات زجرا، پھر وہ ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں جھڑک کر. یعنی اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فلاں بستی کو برباد کرنا ہے تو ان کی ڈانٹ، وہ صیحہ جو ہے، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، یہ کسی فرشتے کی ڈانٹ ہے جس کی وجہ سے کہ وہ قوم ہلاک ہوتی ہے، برباد ہو جاتی ہے. فالتالیات ذکرا، پھر یہ تلاوت کرنے والے ذکر کی، یعنی جو ذکر نبیوں پر آیا، رسولوں پر آیا، وہ بھی لے کر آتے ہیں یہی فرشتے. صافات صفا، صفے باندھے ہوئے حاضر ہیں، گویا کہ خادمین بارگاہ خداوندی کے ہر وقت حاضر ہے، کمر بستہ ہے، کمر باندھی ہوئی ہے. فالزاجرات زجرا، جہاں کہیں عذاب بھیجنے کا اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے وہاں جا کر وہ عذاب بھیجتے ہیں، ڈانٹتے ہیں. فالتالیات ذکرا، اور جہاں کہیں پہنچانا ہوتا ہے ذکر، وہاں پر ذکر پہنچاتے ہیں. یہ سب گواہ ہے اس پر ان الہکم لواحد، یقیناً تمہارا الہ ایک ہے، اکیلا. یہ چونکہ گروپ وہ ہیں کہ جن کا اصل مرکزی مضمون ہے توحید. آپ آگے جا کر دیکھیں گے جو آخری 2 گروپ ہیں ان کا مرکزی مضمون جو ہے وہ ہے انذار آخرت. تو وہاں پر آپ دیکھیں گے ان الدین لواقع، یہ ساری قسمیں کھا کر ان الدین لواقع، دین، جزا و سزا، حساب کتاب اور اس کا بدلہ لازماً ہونے والا ہے. یہاں جو قسمیں کھائی گئی ہیں اس پر جو مقسم علیہ ہے ان الہکم لواحد، یقیناً تمہارا الہ ایک ہی ہے. رب السماوات والارض، جو رب ہے، مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور دونوں کو مابین ہے، ورب المشارق، اور تمام مشرقوں کا رب ہے. اب یہاں مغارب کا لفظ نہیں آیا، اس لیے کہ ہر نقطہ زمین کا جو ہے وہ مشرق بھی بنتا ہے. ہر نقطہ، جسے ہم مغرب اس وقت کہیں گے، اس وقت سورج یہاں طلوع ہو رہا ہے تو غروب اس کے بالکل اپوزٹ ہے، لیکن خود وہ جگہ بھی تو ایک وقت میں طلوع بن جائے گی، وہاں پر بھی مشرق ہوگا. سورج وہاں جب چمکے گا وہاں رائز کرے گا، تو گویا کہ تمام جو ہے یہ مشارق ہی ہیں. انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، ہم نے مزین کر دیا ہے، خوشنما بنا دیا ہے سماء الدنیا کو. السماء الدنیا مرکب توصیفی ہے، سب سے قریب والا آسمان. دنا کہتے ہیں قریب کو، ادنا قریب ترین، اور دنیا اس کا مؤنث ہے. انا زینا السماء الدنیا، جو قریب ترین آسمان ہے اس زمین سے، اس کو ہم نے مزین کر دیا ہے بزینۃ الکواکب، ستاروں کی زیبائش اور آرائش. وحفظا من کل شیطان مارد، یہ پہلے بھی آ چکا ہے، اور حفاظت ہے ہر سرکش شیطان کے مقابلے میں. یعنی شیاطین جن جو ہیں، یہ میں عرض کر چکا ہوں، جو میری رائے ہے کہ سولر سسٹم جتنا ہے وہ ان شیاطین جن جتنے بھی ہیں، جنات کی، ان کی رسائی ہے وہاں تک. انہیں کوئی جہاز نہیں چاہیے، کسی طرح کی مشینیں نہیں چاہیے کہ جس سے یہ وہاں تک جائیں، کوئی راکٹ نہیں چاہیے، یا خود ان کے اندر یہ توانائی موجود ہے. جیسے پرندے ہیں اڑ رہے ہیں، ہم نہیں اڑ سکتے، لیکن پرندہ ہے چھوٹا سا ہے وہ بھی اڑ رہا ہے. اسی طریقے سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس پورے سولر سسٹم کو، اس سے آگے نہیں، اس سولر، کیونکہ ان کا مبدا جو ہے، پیدائش جو ان کی ہوئی ہے وہ میرے نزدیک سورج سے ہوئی ہے. سورج ہی کی جو لو تھی اور لپٹ تھی اس سے ان کی پیدائش ہوئی ہے. تو بہرحال ان کی جو بھی رسائی ہے، تو پھر اس سے آگے بڑھنے کی جب کوشش کرتے ہیں کہ جو فرشتے نازل ہو رہے ہوتے ہیں اگلے آسمانوں سے آ رہے ہیں، سمائے دنیا تک آئے ہیں تاکہ دنیا تک پہنچے، تو وہاں یہ پھر کچھ سنتے ہیں، کچھ خبریں ان سے لے لیتے ہیں، اور قرب ان کے مابین ہے، اس لیے کہ وہ ناری ہے اور فرشتے نوری ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہوا ہے، خاص طور پہ جب کبھی وحی نازل ہو رہی ہوتی ہے، کوئی نبی ہے جن کو بھیجا گیا ہے، ان پر وحی آ رہی ہے، تو پھر بڑا حفاظت کی جاتی ہے کہ یہ شیاطین کو سنگل نہ لے سکے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اللہ 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 اللہ
ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله الله